اور خبر یہ ہے کہ بوئنگ طیارے کی لوکیشن سمندر کی آ رہی ہے، اس لیے ریسکیو آپریشن بڑا چیلنج ہے۔ کراچی کے قریب نجی کارگو طیارہ سمندر میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ K2 ایئر ویز انتظامیہ کے مطابق کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ طیارے میں 5 ارکان سوار تھے۔ پاک بحریہ کے 2 بحری جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین متاثرہ علاقے میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم کچھ دیر میں اسلام آباد سے کراچی پہنچے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے تحقیقاتی ٹیم کراچی پہنچنے کے بعد فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ ہوگی۔ ٹیم K2 ایئر ویز کے دفاتر میں ریکارڈ کا جائزہ بھی لے گی۔ نجی کارگو ایئر لائن کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ایک آفس کو کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ بوئنگ طیارے کی لوکیشن سمندر کی ہی آ رہی ہے، اس لیے ریسکیو آپریشن بڑا چیلنج ہے۔ ایوییشن ایکسپرٹ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی کہتے ہیں بعض اوقات طیارہ فضا میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جو جلد سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ پاسبلی سمندر میں ہی گرا ہے اور اس کی جو ابھی تک لوکیشن انٹو دی سی آ رہی ہے اور اس کا ریسکیو بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، آپ اگری کریں گی، کیونکہ اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویزیبل سائنس کیا ہیں جہاز کے۔ انفیکٹ اگر ڈس انٹیگریٹڈ ہوتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے جہاز بعض دفعہ ہوا میں تو چھوٹے چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی ڈوب جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو ٹریس کرنا ہوا سے جو ریسکیو کے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتا ہے۔ اور اس میں کیونکہ صرف 5 کا کرو تھا اور سروائیور کوئی نہیں تھا تو زمین سے کوئی آپ کو ریسکیو کو ہیلپ نہیں ملتی۔ عام طور پر جب پائلٹس کوئی بھی فائٹر پائلٹ ایجیکٹ کرتا ہے کہ ایجیکشن سیٹ سے تو وہ گراؤنڈ پر سروائیو کر جائے تو پھر سگنلنگ کرتا ہے۔ اس میں کیونکہ سروائیو کوئی نہیں کیا تو یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، اور رات کو ہوا ہے جب تک یہ ریسکیو اگلے دن ظاہر ہے دن کو ہو سکتا تھا جو آج ہو رہا ہوگا، تو وہ اتنا ہی زیادہ جتنا ڈیلے کیا جائے اس کا ریسکیو اتنا ہی چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے کے بحیرہ عرب میں لاپتہ ہونے پر رنج کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سول ایوییشن، پاک بحریہ اور ایئر فورس کو سرچ اینڈ ریسکیو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ابنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے پر امریکہ نے ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے بھی بحرین اور کویت پر امریکی اہداف پر حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کو بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں معصوم افراد پر مشتمل تجارتی عملے کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کے 4 شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے ایکس پر لکھا دھونس اور استحصال کا دور ختم ہو چکا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم جھکتے نہیں ہیں۔ باقر غالباف نے مزید لکھا اپنا ہرمز میں ایران کے طے کردہ انتظامات کی خلاف ورزی، مزید حملوں کی مسلسل دھمکیاں، تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی اور لیبنان میں اسرائیلی حملوں کا جاری رہنا اقدامات میں شامل ہیں جنہیں ایران امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمت کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے کی پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ ایران کو ابنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے گزشتہ ماہ ایران کو 21 اگست تک تیل فروخت کرنے کی اجازت دی تھی، جسے اب 17 جولائی تک محدود کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کارروائی کا مناسب جواب دیں گے، صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ تیل برآمدات پر پابندی لگانا MOU کی شق 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی شق 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی اقدامات کی امریکی حمایت بھی معاہدے سے انحراف ہے۔ دھمکی آمیز بیانات بھی MOU کی مسلسل خلاف ورزی ہیں۔ ایران امریکہ کو خلاف ورزیوں کے نتائج سے آگاہ کر رہا ہے، قومی مفادات و سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ امریکہ سے معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب اور قطر نے ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں ایران کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایک سعودی اور قطری ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے ان ٹینکرز کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی توانائی رسد کی سیکیورٹی اور بین الاقوامی راستے کی حفاظت پر حملہ کیا۔ قطر نے بھی ایران کی مذمت کرتے ہوئے کہا ایران قطری ٹینکر پر حملے کا ذمہ دار ہے۔
قطر نے مطالبہ کیا کہ ایران ان تمام اقدامات کو روکے جو خطے میں امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور بین الاقوامی توانائی کی رسد میں رکاوٹ بننے سے گریز کرے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے قطر کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا یہ اچھے ہمسایوں کے اصول کے خلاف ہے۔ نیٹو نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کرتے ہوئے انہیں انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا ایران نے جنگ بندی کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کی جانب سے ایران پر طاقتور حملہ بہت ضروری تھا۔ ایران سے جنگ ختم کرنے میں ترکیہ کا اہم کردار ہے۔ ترکیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جوہری طاقت بنے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انقرہ میں ترک صدر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ امریکی صدر نے کہا ترکیہ ان کی وجہ سے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ترکیہ دوسری طرف سے لڑائی میں شامل ہو سکتا تھا، وہ بہت طاقتور عسکری طاقت ہے۔ صدر اردوان کی وجہ سے شام کے رہنما سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ احمد الشرا نے بہت شاندار کام کیا۔ Very instrumental along with a couple of other countries of helping. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side, our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. Because of the president, we have a very good relationship with the new leader of Syria, and he's done an amazing job. In a year and a half, he's pulled the whole country together. ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ جسد خاکی نجف کے بعد کربلا جائے گا۔ قم میں جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد علی خامنائی کو الوداع کہنے آئے۔ سرخ پرچم اٹھائے، خامنائی کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ حکومت بلوچستان نے مانکی میں دہشت گرد حملے کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمیٹی سے قبل دوران بعد کے تمام واقعات اور سیکیورٹی رد عمل کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی سیکیورٹی اداروں کی تیاری، رابطہ کاری اور SOPs پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی غفلت، کوتاہی، آپریشنل خامیوں پر متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گی۔ معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند نے کہا کمیٹی مانگی ڈیم صوبے کی اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی اقدامات تجویز کرے گی۔ کمیٹی کو ریکارڈ افسران کو طلب کرنے، جائے وقوع کے معائنے اور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار ہوگا۔ کمیٹی 15 دن کے اندر رپورٹ حکومت بلوچستان کو پیش کرے گی۔ چیئرمین CMIT انکوائری کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی میں سیکریٹری SNGAD، سینئر DIG IB کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات۔ دونوں وزرائے داخلہ نے پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے کوارڈینیشن، غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورکس اور منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق MOU پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران ویزا سے متعلق ایشوز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور وزارت داخلہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپس تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی لی مارکیٹ میں 6 سال کے محمد ولی کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ مقتول بچے کی بوری بند لاش گھر کے قریب سے ملی۔ والدین غم سے نڈھال ہیں۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بتایا ملزم بچے کا پڑوسی ہے۔ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ملزم نے ویڈیو بیان میں کہا بچے کو ساتھ والی چھت پر رکھا تھا، 2 اور ساتھی بھی تھے، واردات میں ملوث ہیں۔ تفصیلات محمد آصف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لی مارکیٹ پنجابی محلے سے پیر کی شام 6 سالہ بچہ محمد ولی چیز لینے نکلا اور لاپتہ ہو گیا۔ اہل خانہ کی جانب سے واقعے کا مقدمہ بھی درج کروایا گیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب بچے کی بوری بند لاش گھر کے قریب سے ملی۔ ایک دم سے آواز آئی، سارے محلے والے لڑکے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا اوپر سے پھینکا میرے سامنے میرے بچے کو۔ غم سے نڈھال والدین کا کہنا ہے کہ وہ 2 روز تک اپنے معصوم بچے کی تلاش میں رہے۔ والدہ نے الزام عائد کیا کہ بچے کی مسخ شدہ لاش بوری میں بند کر کے 3 منزلہ عمارت سے نیچے پھینکی گئی۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ واردات پڑوسی کے گھر میں ہوئی، جہاں انہیں داخل ہونے سے بھی روکا گیا۔ مجھے میرے بیٹے کا انصاف دلا دو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جتنے بڑے لوگ ہیں، میرا بچے کو مارا، اوپر سے پھینکا، یہ پوری گلی سب گواہ۔
हमारी गली के घरों की चेकिंग की है। चेकिंग करने के बाद जब इनके घर पे गए तो इन्होंने ऊपर वाले कमरे में ताला लगाया हुआ था। बोले हमारे चाची बच्चे को लेके इमरजेंसी हॉस्पिटल गई भी है, वो आएगी तो खोल के दिखाएंगे। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। अगवानी साथ वाली छत पे रखा था। किसने रखा था? 2 जने बाहर के। कितने बंदे थे तुम लोग? 3। कौन दूसरे 2 कहाँ हैं? नाजमाबाद के। इब्तिदाई तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिम ने बच्चे के साथ ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान।